یہ بات اپریل سن 2022 میں ایک سیاسی بحران کے اس وقت پیدا ہو گیا جب اس وقت کے وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو سبکدوش کر دیا گیا، جس کے بعد کئی مہینوں تک احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور معاشی سرگرمیاں بھی مفلوج رہیں۔ لیکن اب ایک ملک میں نگران حکومت آئندہ انتخابات تک انچارج پی ڈی ایم نے جاتے جاتے عوام پر کئی طرح ناجائز قانون سازی اور آرڈیننس پاس کی ہے، جس میں موجودہ نگران حکومت کو IMF پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے بہت سارے اختیارات دیے گئے، جس کا نتیجہ عوام الناس کو ناجائز و مہنگائی بجلی کی صورت میں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، جنوری میں توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے امکان اور فروری میں عام انتخابات کے پیش نظر پاکستان کے معاشی افق پر مزید غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ توانائی اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد بہت سے پاکستانی پہلے ہی اضافی آمدنی حاصل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ جزوی طور پر IMF کی قرض دینے کی شرائط کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حکومت کو توانائی کی سبسڈی ختم کرنا پڑی۔ نگران حکومت غریب دشمن اقدامات پر کمر بستہ ہے۔ دوسری جانب ایک غریب پرور لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے جاری کردہ غریب پرور منصوبوں کو نگران حکومت نے نہ صرف بند کر دیا، بلکہ ان منصوبوں سے غریبوں کو ملنے والی ایک جز وقتی مراحت کو کرپشن کا نام دے کر بند کر دیا گیا۔ ایک طرف مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا پیٹرول، مہنگی ادویات، مہنگی سبزیاں اور مہنگی اشیاء ضروری غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کتنے گھروں میں آج مفلسی، قسم پرسی اور محتاجی کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ عوام میں سے سفید پوش طبقہ کثیر تعداد میں فقیروں کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نسل ملک چھوڑنے پر نہ صرف مجبور ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد عرب ممالک میں محنت اور مزدوری کی غرض سے ہجرت کر چکے ہیں۔ اپنے وسیع جغرافیائی خطے اور نوجوان آبادی کی وجہ سے پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ملک ہونا چاہیے، خاص طور پر لباس یا آٹو موبائل مینوفیکچرنگ پر مبنی صنعتوں کے لیے۔ لیکن موجودہ سیاسی عدم استحکام کے علاوہ پڑوسی ملک افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری تنازعات نے بھی ملک پاکستان کو متاثر کیا ہے، اور 40 سال قبل روس افغان جنگ کے دوران لاکھوں افغان مہاجرین نے سرحد عبور کر کے پاکستان میں پناہ لی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 40 سال سے لاکھوں افغانیوں کو نہ صرف بہترین گھر دیے، بلکہ ان کی 2 نسلوں کو پاکستان میں پروان چڑھنے میں مدد کی، اور لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو قومی کارڈ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں افغانی پاکستان شناخت پا کر عرب ممالک اور یورپی ممالک میں باعزت روزگار کمانے میں مشغول ہیں۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ بہت سے افغان مہاجرین غیر قانونی کرنسی اسمگلنگ، درندگی اور مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے کے بنا پر نگران حکومت نے ان کو واپس افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کو اکثریت پاکستانیوں نے سرائے پہلے مرحلے میں صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپس بھیجا گیا، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دوسری وجہ ماہرین معیشت یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ اچانک سے ڈالر کی بے قابو قیمت اور پاکستانی روپے کی گراوٹ اور سیاسی عدم استحکام نے ملکی معیشت کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ قید و بند کی مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران احمد خان نیازی اس عوامی مشکلات میں نگران حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے اس مہنگائی کو PDM اور نگران حکومت کا گٹھ جوڑ کا شاخسانہ قرار دیا۔ سابقہ وزیر اعظم نے اس مہنگائی کو PDM اور نگران حکومت کی عوام دشمن پالیسیاں قرار دی ہیں، اور غالباً یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ اشیاء ضروری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سستی، بجلی سستی، پیٹرول بھی 150 روپے لیٹر مل رہا تھا، لیکن پھر حکومت بدلی اور یکسر حالات بھی بدل گئے۔ چور اور ڈاکو کبھی بھی عوام کی بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن قواعد اور ضوابط، شیڈول، کاغذات، نامزدگی اور طریقہ کار کا نہیں بتایا گیا۔ 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں معلومات PTI ویب سائٹ پر نہیں تھی، اور انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دینے کی درخواست کی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے ان کے الزامات کو سختی سے رد کیا اور کہا انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کے حکم پر ہو چکا ہے، جس پر بلے کا نشان باقی رہ گیا، اور اس بات پر الیکشن کمیشن نے بھی ایکشن کے بعد کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، جس کا صاف واضح پیغام ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست ہے۔